أما بعد وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام اور حکم صاحبان، آج بروز پیر کو ہمارا خطابت کا مسابقہ منعقد ہوا، جس میں ہم تمام کی شمولیت باعث سعادت ہے۔ اس مسابقہ خطابت میں میں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ لب گشائی کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا مقام نہیں۔ قرآن پاک میں کئی سو آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان بیان فرمائی ہے۔ عزیز رفقا اعظام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا بلند تھا، توجہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بہتر کسی کی شان نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے بہتر کسی کا مرتبہ نہیں، میرا نبی کے چہرے سے بہتر کسی کا چہرہ نہیں، میرا نبی کے زلفوں سے بہتر کسی کی زلف نہیں، میرے نبی کی آنکھوں سے بہتر کسی کی آنکھ نہیں، میرے نبی کے شہر سے بہتر کسی کا شہر نہیں۔ حتیٰ کہ نبی جس رات میں آیا وہ رات سب راتوں سے اعلیٰ، نبی جس دن میں آیا وہ دن سب دنوں سے اعلیٰ، نبی جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سب مہینوں سے اعلیٰ، نبی جس دن میں آیا وہ دن سب دنوں سے اعلیٰ، نبی جس شہر میں آیا وہ شہر سب شہروں سے اعلیٰ، نبی کے چہرے پہ جو پسینہ آیا وہ پسینہ سب پسینوں سے اعلیٰ، حتیٰ کہ نبی نے جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر سب پتھروں سے اعلیٰ۔ میرے نبی کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا نبی بے مثال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان مختلف انداز سے بیان فرمائی ہے۔ قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ یہاں کوثر کے کیا معنی گے؟ آپ حیران ہوں گے، یہ جو کوثر کا لفظ آیا ہے ساری دنیا کے سمندر اس کوثر میں بند ہے۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کسی نے کہا عرش سے فرش تک، تحت الثری سے عرش معلی تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا میں جتنی اچھائیاں، جتنی نعمتیں، جتنی عظمتیں، جتنی رفعتیں، جتنی بلندیاں ہیں، ان تمام کو ایک جگہ جمع کرو تو اس کا نام کوثر ہے، اور اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں خیر کثیر، یعنی ساری دنیا کی بھلائیاں۔ یعنی کیا؟ آسمان پر کوئی اچھائی ہو، زمین پر کوئی اچھائی ہو، حسن کی اچھائی ہو، جمال کی اچھائی ہو، اخلاق کی اچھائی ہو، رفعت کی اچھائی ہو، صداقت کی اچھائی ہو، عدالت کی اچھائی ہو، سخاوت کی اچھائی ہو، عدالت کی اچھائی ہو، شجاعت کی اچھائی ہو، مکہ کی اچھائیاں ہو، مدینہ کی اچھائیاں ہو، اوپر کی اچھائیاں ہو، نیچے کی اچھائیاں ہو، ہم نے تیری جھولی میں ڈال دی۔ یہ تو معنی ہے انا اعطیناک الکوثر کے، اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ قرآن نے میرے نبی کی ہر ادا کا ذکر کیا، میرے نبی کی ہر بات کا ذکر کیا، میرے نبی کے چہرے کا ذکر کیا، میرے نبی کے زلفوں کا ذکر کیا۔ توجہ توجہ، جب میرے نبی کے چہرے کی بات آئے تو قرآن والضحیٰ کہے، جب میرے نبی کے زلفوں کی بات آئے تو قرآن واللیل کہے، جب میرے نبی کے سینے کی بات آئے تو قرآن الم نشرح لک صدرک کہے، جب میرے نبی کے زمانے کی بات آئے تو قرآن والعصر کہے، جب میرے نبی کی شہر کی بات آئے تو قرآن لا اقسم بہذا البلد کہے، جب میرے نبی کی کردار کی بات آئے تو قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہے، جب میرے نبی کی آنکھوں کی بات آئے تو قرآن ما زاغ البصر وما طغى کہے، جب میرے نبی کی رحمت کی بات آئے قرآن وما ارسلناک شاہدا کہے، قرآن مبشرا کہے، قرآن نذیرا کہے، قرآن داعیا الی اللہ کہے، قرآن سراجا منیرا کہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی عشرت سے محبت کرنے والا اور سچا عاشق رسول بنائے۔ وقت کی قلت کی بنا پر میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کر رہا ہوں کہ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جمال معلی کمال تعالی، جمال معلی کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وما علینا الا البلاغ۔